یہ آیت نمبر 10 ہے، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ. تو یہ جو یقولون ہے، یقولون یہ کون سا صیغہ ہے؟ تو جی واحد مذکر غائب، وہ جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب. تو ویسے بعض بات فعل فعل مضارع غائب. معروف، ہاں، جمع مذکر غائب ہے. اور بعض فعل بہن، مضارع معروف. ہاں، بعد بعض اس بعد بات پہ مظاہرے میں. احسن تم، ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے. تو اور باب ہے نصر ینصر، قال یقول، باب نصر ینصر ہے. تو یہ اجوف واوی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اجوف اور ناقص اور مثال یہ دوسری کتاب میں پڑھ لیں گے. تو بہرحال یقولون صیغہ جمع مذکر ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس بات فی المضارع معروف کا صیغہ ہے، اور باب نصر ینصر ہے. بس یہاں تک اب حضرت سمجھے. ٹھیک ہے بھائی. ہاں، جی ٹھیک ہے. جی استاد محترم. جی جی. جی، حکم. آگے پڑھے. إِنَّ وَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. ہاں، آگے پڑھے. مردودون، جو مردودون ہے، آپ لوگوں نے اس میں مفعول پڑھی ہے؟ اس میں مفعول، اس میں فاعل اور اس میں مفعول. جی حضرت پڑھ لی ہے. ہاں، تو مردودون کون سا جگہ ہے؟ لام تاکید بنون خفیفہ ہے. حضرت یہ جمع مذکر ہے. ہاں، جمع مذکر. اور بحث، بحث باب لام اس میں فاعل، لام تاکید، اس میں مفعول. لام لام تاکید بنون خفیفہ ہے. اس میں ایک ساتھی نے کہا اس میں مفعول، اس میں مفعول کا صیغہ ہے. جی آج کل سو اس میں فاعل، اس میں مفعول کا سبق چل رہا ہے نا. تو جو جی جی مردودون ہے، جی حضرت. یہ صیغہ اس میں مفعول ہے. حضرت مفعول منصوب. کیسے ہے؟ اس کی سمجھ نہیں آ رہی. جی، حضرت مفعول کیسے ہے؟ اس کی سمجھ نہیں آ رہی. کس کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ حضرت عثمان علی عرض کر رہا ہوں کہ مفعول کیسے ہے جی یہ؟ اب دیکھیں، شروع میں جو لام ہے نا، لام، یہ لام تاکید ہے. یہ لام تاکید داخل ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے البتہ. اب آگے مردودون، یہ اس میں اب اس میں مفعول کی گردان سنائیں. جی حضرت مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، ہاں مفعولتان، مفعولات. ہاں، تو مفعولون مردودون. مردودانی جی مردودون مردود، مردودان، مردودون. یہ صیغہ جمع مذکر سالم باس اس میں مفعول ہے، اور باب نصر ینصر اس کا معنی ہے لوٹانا. جی مناسب. استاد محترم آخر میں تنوین تو نہیں حضرت ہے. حضرت اس کا تسنیہ کیا بنے گا مردودون کا؟ مردودان ہی ہوگا. پھر بتائیں. مردود مردودان مر کیا ہوگا؟ دون ہاں، مردود واحد، مردودان تسنیہ، مردودون جمع مذکر. مردودۃ واحد مؤنث، مردودتان تسنیہ مؤنث، مردودات جمع مؤنث. سمجھ میں آیا ابھی؟ جی حضرت. جی جی حضرت. استاد. اچھا یہ تو مفعول ہے، اگر اس کو فائل کریں گے، فائل جمع مذکر، تو پھر کیسے ہوگا جی؟ پھر ہوگا رادد. پھر اس میں فاعل ہوگا رادد. یہ جو را دال دالی، اس کے حروف اصلی را ہے، دال ہے، دال ہے، ڈبل دال. تو رادد، راددان، راددون، راددۃ، راددتان، راددات. اور اس میں مفعول ہے مردود، مردودان، مردودون. حضرت اس کا ماضی سے حرفی ہوگا. اس کا ماضی ہے رد.
ردہ رد يرد. اور سے حرفی ہو گیا نا؟ جی 3 حرفی ہوگا جی. یہ 3 حرفی ہو گیا. را اصل میں جو ڈال دا. مشدد حرف ہوتا ہے نا، مشدد وہ اصل میں 2 حرف ہوتے ہیں. اصل میں جی یہ جی رددہ ہے. تو یہ 7 اقسام میں مضاف ہے. تو آپ لوگوں نے یہ پڑھا نہیں ہے، تو انشاءاللہ دوسروں کتاب میں پڑھیں گے. لیکن اس میں آپ یہ پہچانے کہ صیغہ جمع مذکر ہے، مفعول ہے بس، اور باب نصر عنصر اور معنی ہے لوٹانا. ٹھیک ہے بھائی. جی 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 اس طرح کے پیچھے ہم نے کہا نا قال یقول یقولون. تو اب اس طرح مردودون صیغہ جمع مذکر غائب، بحث اسم فاعل اور باب نصر عنصر اور معنی لوٹانا. آگے پڑھیں. الحافرہ فی الحافرتی. تو حافرہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ رد واحد مونس اسم فاعل. ہاں واحد مؤنث بحث اسم فاعل. تو کوئی ساتھی کا نام سنائے. نور علی. الحافرة جی جی سنائے جی بھائی. الحافرتان. حافرتان یا حافرات. جی جی ہاں. تو رد حافرۃ. حافر حافرانی حافرون حافرت حافرتانی حافرات. ہاں حافرات. ٹھیک ہے. اور یہ حافرہ حفرہ حافہ حرف اصلی حفرہ یحفر، باب ضربہ یضرب، اور اس کا معنی ہے گڑا کودنا. ٹھیک ہے بھائی. گڑا کھلنے والی ایک عورت ایسے جی جی گڑا کودنے والی ایک عورت. لیکن یہاں پہ اس کا مطلب سجی گڑا نہیں آ رہا. جی یہاں اس کا مطلب تو گڑا نہیں آ رہا. مردودون فی الحافرہ. تو تو اس کا حافرہ کا معنی لغوی معنی ہے گڑا کودنا. جب یہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے، پھر ترجمہ میں اس کا محاورہ ترجمہ ہوگا. ترجمہ اس طرح ہوگا انا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم لٹائے جائیں گے فی الحافرہ پہلی حالت میں. تو پھر اس صورت میں اس کا معنی ہوگا پہلی حالت میں. اور اس کا لغوی معنی ہے گڑا کودنا. کیا ترجمہ بنے گا اس جی؟ درمیان میں آواز کٹ گئی تھی تھوڑی. انا لمردودون فی الحافرہ. مردودون کا معنی ہے لوٹانا، تو لوٹائے جائیں گے فی الحافرہ پہلی حالت میں. اچھا اچھا آگے پڑھے. ٹھیک ہے. اذا كنا عظاما نخرة قالوا کون سا صيغہ ہے؟ حضرت یہ جمع مذکر جمع مذکر غائب. جمع مذکر کا تو جمع مذکر غائب. ماضی بحث. فعل فعل ماضی ماضی معروف. معروف. احسنتم. اس بات باب فعل نصر ماضی مطلق ہے. ہاں ماضی مطلق معروف. اور باب نصر نصر قال یقول باب نصر نصر اس کا معنی ہے کہنا. ٹھیک ہے بھائی. آگے. اذا کرۃ خاسرہ خاسرہ کون سا صيغہ ہے؟ واحد مونس بحث اسم فاعل. واحد مؤنث بحث اسم فاعل. اور یہ باب سمع يسمع ہے. خسرہ یخسر، سمع اور وزن سمع يسمع، اس کا معنی ہے نقصان اٹھانا. ٹھیک ہے بھائی. جی ہاں آگے. ساہرہ یہ بھی ساہرۃ. یہ وہی. بھی اس میں فائل کا. یہ بھی اسم فاعل کا صيغہ ہے واحد مؤنث، اور اس کا معنی ہے ہموار. کیا مانا ہے؟ اور ہموار. ہاں زمین کا ہموار ہونا. جی ٹھیک. ہموار. اور یہ باب نصر ینصر ہے. سہارا یسہر، باب نصر ینصر. تو اب حضرات ایسا کر لیں، اپنے سامنے قرآن رکھا کرے، تو جو صیغہ جو جس باب سے ہو نا، تو اس باب
کا ایک حرف لکھا کرے. مثلا اگر نصرین شروع سے ہو نون لکھا کرو نون. اگر سمیعہ سے ہو جو صیغہ تو سین لکھا کرے. تو سین سے اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ یہ صیغہ باب نصرین سمیعہ اسماؤ سے ہے. اور جو صیغہ ضربہ سے ہوگا تو ضاد لکھا کرو ضاد. ضاد سے اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ جو صیغہ باب ضربہ ضرور سے ہے. تو انشاءاللہ آسان رہے گا آپ حضرات کے لیے. جب آپ آپس میں گردان کریں گے تو پھر اس میں آسان ہی ہوگا. آگے هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه. ٹھیک ہے. تو نادا یہ صيغہ واحد مذکر گئے. بعض صفات فی الماضی مطلق معروف ہے. آگے پڑھے. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب کون سا صيغہ ہے؟ حضرت فعل واحد حضرت مذکر واحد کے فعل امر. امر حاضر کا صیغہ ہے. ماشاء اللہ. صيغہ واحد مذکر حاضر بعد امر حاضر معروف. اور یہ کون سا باب ہے؟ حضرت فتح یفتح. احسن. ذهب يذهب فتح يفتح. اور معنی کیا ہے؟ جانا حضرت. جانا. تو اذهب کیا ترجمہ ہوگا؟ جاؤ. جا تو ایک مرد. اذهب الى فرعون. جاؤ الى فرعون. فرعون کی طرف چلو بھائی. آگے. انه طغى. طغى کون سا جگہ ہے؟ حضرت واحد مذکر. ہاں صيغہ واحد مذکر غائب اور بحث اثبات فی الماضی مطلق معروف ہے. ٹھیک ہے. طغى یطغى طاغن یا حروف اصلی ہے. اور باب فتح یفتح ہے اور معنی ہے حد سے بڑھ جانا، سرکشی کرنا یا حد سے بڑھ جانا. سمجھ میں آیا؟ جی. جا فرعون کی طرف. انہو بے شک طغى اس سرکشی کی. طغى اس نے سرکشی کی. تو سرکش ہونا، سرکشی کرنا اس کا معنی ہے. اور صيغہ واحد مذکر غائب اور بحث اس بات فی الماضی مطلق معروف. اور باب فتح یفتح طغى یطغى. تو اگر کسی ساتھی کے سامنے قرآن ہو نا تو فا لکھ کے فا پینسل پہ لکھا کرے قرآن میں چھوٹا سا فا لکھ کے تاکہ آپ لوگوں کو پھر معلوم ہو کہ باب فتح یفتح ہے. ٹھیک ہے. چلو آگے. فقل هل لك إلى أن تزكى. قل کون سا صيغہ ہے؟ حضرت واحد مذکر فعل امر حضرت معروف. واحد مذکر بعد امر حاضر معروف. قال يقول نصرین سلوس کا لیکن اقول آپ کہو کہہ دیجیے. آگے. حل کا